يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا اس شخص کی طرف کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا تو اس بادشاہی کے نشے میں اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، مقابلہ کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اب وہ دعوے دار خدائی کا تھا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو یہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو چیلنج فرمایا، ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو جواب میں اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ گھڑی ٹھیک ہے سامنے والی؟ اچھا۔ تو اس نے پھر دو قیدیوں کو بلایا، ایک وہ کہ جس کے اوپر یہ لازم تھا، اس نے کر رکھا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اب اپنے دعوے کے اوپر بزام خیش
وہ یہ دلیل دے رہا تھا کہ زندہ تو میں بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، کہ جس کو مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا، لہٰذا میں نے زندہ بھی کیا اور میں نے مارا بھی صحیح۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کو تو بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور پھر یہ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے کہ میں اس بات کو واضح کروں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے صورتحال کو تبدیل فرمایا کہ جس میں یہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے کہ بذام خیش سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یا کسی کے اوپر یہ حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کرے اور اس میں بظاہر کامیابی ظاہر کرے۔ تو آپ نے صورتحال کو تبدیل فرمایا اور ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو خدائی کا دعوے دار ہے تو اس کا برعکس کر کے دکھا، تو اس کو مغرب سے طلوع کر۔ اب قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب یہ مبہوت اور ششدر ہو گیا کہ اسے پتہ تھا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، ایسا وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اگرچہ وہ دعوے دار خدائی کا تھا، لیکن اسے یہ تو معلوم ہی تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کام اس نے کیا نا، جس وقت کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے ایک الٹا سا کام کیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی دلیل کو رد نہیں فرمایا کہ یہ کیا کیا تو نے، کیونکہ رد تو اس وقت کیا جاتا کہ کوئی دلیل ہوتی، تو وہ تو سرے سے دلیل ہی نہ تھی۔ جو کام اس نے کیا تو آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کی دلیل کو رد کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کیونکہ وہ ایک ایسا کام تھا کہ جس میں پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی شان کے خلاف تھا۔ گویا کہ اس نے خدا نہ خواستہ ایک دلیل دے دی ہے تو اب دوسری دلیل کی طرف متوجہ ہوئے، نہیں، آپ نے صورتحال کو تبدیل فرمایا کہ یہ کام تو کر، سورج کو مغرب سے طلوع کر۔ اب چونکہ یہ کام تو وہ کر نہ سکتا تھا، اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد جو آپ کے بارے میں جو اس نے پروگرام بنایا تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے اس سے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا۔ تو اس مقام پہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ میرے پاس بڑا مال ہے اور بڑا اسباب ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس نے اپنے معاملات کو اپنے نفس کے حوالے کر رکھا ہو، تو وہ بہت زیادہ خرابیاں کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہتا ہے
آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ اللہ پاک کے احکامات کے مطابق تو نہیں چلتا۔ بندہ مومن تو وہ ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق چلے، اور بندہ نفس وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور پھر ایسی صورتحال کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے سارے معاملات اپنے مکمل ہیں، تو ایسا شخص جو نفس کی پیروی کرنے والا ہے اور اس کے پاس مال اور اسباب بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص بہت زیادہ خرابیاں کرتا ہے۔ جب اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ مال کو اکٹھا کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان دنیا کا جو مال و دولت ہے اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ جب مال و دولت اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا دنیا کے اندر ایک رعب اور دبدبہ بھی ہونا چاہیے، کہ صرف یہ نہیں کہ میرے پاس مال ہو، میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، بلکہ پھر وہ ایک مرتبہ چاہتا ہے، رعب اور دبدبہ چاہتا ہے۔ اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، دبدبے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جب وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے رعب حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں دبدبہ حاصل کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر ایک خاص امتیازی حیثیت کو منوانے کے لیے، تو اس طرح اس کی خواہشات آگے چلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ سلطنت کو چاہنے لگتا ہے کہ اب مجھے حکومت مل جائے۔ وہ آگے ترقی کرتا ہے چونکہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ پہلے مال کو اکٹھا کیا، پھر معاشرے کے اندر چاہا کہ میرا مقام ہو، دبدبہ ہو، میری ایک حیثیت ہو، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے سلطنت ملنی چاہیے۔ اب مال و اسباب چونکہ ہے تو اس مال و اسباب کے بلبوتے پر وہ سلطنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سلطنت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کو بادشاہی بھی مل جاتی ہے تو اس کا حرص اور بڑھتا ہے، جس قدر کے مفسرین فرماتے ہیں مال بڑھے گا اور اس کے اسباب زیادہ ہوں گے اور استغنا بڑھے گا۔ استغنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، لوگوں کو میری ضرورت ہے، یہ ہے استغنا۔ تو اس کا حرص اور زیادہ بڑھتا ہے اور اس کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ دوسرے بادشاہوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرتا ہے کہ سلطنت کے بعد ایک اور سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اور حکومتیں ملیں اور بادشاہیاں ملیں۔ تو پھر زمین کے اوپر جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ وہ لڑائی کرتا ہے، اور اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر میری حکومت کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے۔ اب جب کہ وہ اس سے بھی فارغ ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کا دائرہ بڑھ جاتا ہے زمین پر، تو اب اس کے دماغ میں ایک اور خبط آتا ہے، وہ خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ نمرود تھا، فرعون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مال و دولت دیا، بادشاہیاں دی،
تو یہ غرور اور تکبر میں آ کر انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور بذام خیش یہ سمجھنے لگے کہ ہم مالک ہیں پوری دنیا کے، اور اس کے بعد پھر خدائی کے دعوے دار بھی ہو گئے۔ تو یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ مقابلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا، نمرود، کہ اس کو بھی جب سلطنت ملی تو اس نے پھر خدائی کا دعویٰ کیا۔ انسان ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ نفس کے پیچھے چلے گا تو کتنی خرابیاں لازم آئیں۔ پہلے معاشرے کے اندر اس نے اپنے آپ کو بڑا کیا، یہاں تک کہ جب مال و اسباب اس کو ملتا گیا، ضروری نہیں کہ ہر شخص کو مال و اسباب ملے، تو جس کو مال و اسباب نہیں ملے گا وہ دل میں خواہشات تو رکھتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے، جہاں تک بھاگ سکتا ہے وہاں تک بھاگتا ہے، لیکن جس کو مال و اسباب مل جاتا ہے پھر وہ بڑے بڑے دعوے شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات خدائی کا دعوے دار نعوذ باللہ ہو جاتا ہے۔ تو نمرود یہ ظالم خدائی کا دعوے دار تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اس کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے خلیل کو ہر میدان میں کامیاب فرمایا اور نمرود کے اوپر بھی فتح نصیب فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نمرود کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور اس واقعہ کے بعد جو اس کا یہ مقابلہ ہوا، اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ دوسرے مقام پہ قرآن حکیم نے اس واقعہ کو بھی مکمل بیان فرمایا ہے کہ آگ میں پھینکا۔ اللہ پاک نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب بظاہر تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں گئے، لیکن اللہ نے اسی آگ کو آپ کے لیے باغ اور گلزار بنا دیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کی جب مہربانیاں بندے کے ساتھ ہوتی ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب نمرود کی سرکشی اور بغاوت حد سے بڑھی تو اللہ تعالی نے نمرود کی قوم کے اوپر مچھر مسلط فرما دیے۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو بیت اللہ کو بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجتا ہے، اور وہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہاتھی لے کر اور بڑی اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا اور بڑا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے اس کو شکست دے دی، ابابیلوں نے اس کو مار دیا، تباہ و برباد ہو گیا اپنے لشکر سمیت۔ اور یہاں نمرود جب مقابلے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر مچھر جو ہے وہ مسلط فرما دیے۔ اب مچھروں نے کیا کیا؟ نمرود کی جو قوم تھی ان کے گوشت کھا گئے، ان کا خون پی گئے، صرف ہڈیاں رہ گئیں، ان کی صرف ہڈیاں رہ گئیں، مچھروں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے ظاہری اسباب جو ہیں اور جو ظاہری طور پر وسائل ہیں، بندہ جب ان کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے کہ میرے پاس ظاہری اسباب اور وسائل ہیں تو وہ بندہ مارا جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک کے فضل کی امید رکھنی چاہیے اور نظر اللہ پاک کے فضل کے اوپر ہونی چاہیے۔ جو ظاہری اسباب ہیں دنیا کے، یا دنیا کی ظاہری طور پر جو رونقیں ہیں، یا دنیا کی ظاہری اعتبار سے جو دبدبے ہیں، کبھی بھی ان کو خاطر میں نہیں لینا چاہیے کہ بندہ ظاہری دنیا کا دبدبا اور روب دیکھ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کے فضل کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ کرم فرماتا ہے۔ اب ان کی صرف ہڈیاں رہ گئیں اور ابھی تک نمرود کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مچھر
نمرود کی طرف بھیجا جو اس کے ناک سے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ 400 سال وہ مچھر اس کے دماغ میں رہا اور اس کو وہ اذیت ملتی رہی۔ 400 سال دنیا میں وہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہا کہ اس کے سر کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں مارتے تھے تاکہ وہ مچھر جب حرکت کرتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب وہی رعایا جن کا وہ بادشاہ جو ہے وہ خدا بنا ہوا تھا، اب انہی کو حکم تھا کہ تم اس کے سر میں آ کے مختلف چیزیں مارو تاکہ وہ مچھر حرکت نہ کرے اور اس کو سکون ہو۔ اس قسم کی ذلت اور رسوائی اللہ پاک نے اس کو دنیا میں عطا فرمائی کہ یہ دعوے دار خدائی کا ہو گیا تھا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی کہ بندہ جب اپنے معاملات اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ خرابیوں کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ جب اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہیں کرتا بلکہ سیدھے راستے پہ رہتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق رہتا ہے، اللہ پاک جل شانہ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے، نور کا راستہ پھر اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تسکین قلبی بھی عطا فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ جو بظاہر کامیاب تھا دنیا کے اعتبار سے کہ میں نے کسی کو شکست دے دی ہے، میں نے مال و اسباب جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں، وہ کامیابی صرف دنیا کے اعتبار سے بہت کم عرصہ کے لیے ہے، لیکن جو ہمیشہ کی کامیابی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے اور شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے میں ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن حکیم نے ان واقعات کو درج فرمایا ہے تاکہ بندہ مومن ان کو پڑھے اور ان کو سنے تو عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے کہ جو سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اگرچہ وہ پوری دنیا کا مالک بھی بن جاتا ہے اور خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا ہے تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، نہ اس دنیا میں اس کا انجام ٹھیک ہوتا ہے نہ ہی آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا جو عارضی جہان ہے، اس عارضی جہان کی عارضی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس دنیا کے عارضی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بندہ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے تو یہ کوئی سمجھداری کے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ بندہ مومن ہمیشہ اپنے سامنے خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہر اعتبار سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ وہ جو بت پرست تھے، چاند کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے، ستاروں کی عبادت کرنے والے، سب کو مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ اپنے چچا کو سمجھایا، آزر کو۔ قرآن حکیم نے ان تمام واقعات کو ذکر فرمایا ہے کہ ہر اعتبار سے باطل کے راستے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے واضح فرمایا اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ تم اس غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ قوم نے بھی مخالفت کی، بڑوں نے بھی مخالفت کی اور بہت زیادہ مخالفتوں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو گزرنا پڑا، لیکن قرآن خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ہر میدان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، قربانی والا مہینہ۔ مسائل قربانی گزشتہ جمعہ کو کچھ عرض کر دیے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔
اور ان کی تابعداری ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔